اس قادیانی نے مسلسل اپنے اس دجل کو ثابت کرنے کے لیے زبانی احادیث سنائی، تو اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی احادیث خوب یاد ہونی چاہیے، ہم تو حق پہ ہیں، وہ جھوٹ پہ ہو کے اپنا سکہ چلانے کے لیے اپنے مطلب کی من گھڑت اور موضوع روایات کو لے کے بیٹھے ہیں، تو ہم حق پہ ہونے کے باوجود احادیث کو کیوں نہ یاد کریں۔ تو آپ سب نے بھی احادیث مبارکہ یاد کرنی ہے، اور میرے ساتھ پڑھے میں آسان کر کے آپ کو ساتھ ساتھ چلاتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولى الناس بعیسی ابن مریم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل۔ ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جو حدیث مبارکہ یہاں نقل ہے اس میں کچھ اعتراضات ہیں، نہایت توجہ کے ساتھ گفتگو کی طرف متوجہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عیسی لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ اور وہ تمہاری طرف لوٹیں گے، قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے، تمہاری طرف لوٹیں گے قیامت سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ پر ایک اعتراض ہے، توجہ سے بھائی، یہ قادیانی اور یہ غامدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، درمیان میں صحابی کا نام ہی نہیں ہے، صحابی کا نام موجود نہیں ہے، تابعی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ذرا توجہ دو بھائی، دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی ہیں، اور یہ حجاج بن یوسف کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تھوڑا سا ماحول پہلے سمجھو، اس زمانے میں یہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بنو امیہ ہیں۔ اور پھر جو وہ حکومت شروع ہوئی یزید کی، اور آگے پھر چلی عمر بن عبدالعزیز، اور وہ مروان ولید بن عبد الملک، اور وہ دوسرے تیسرے جو چلے، یہ سارے بنو امیہ ہیں۔ یہ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف، یہ اسی بنو امیہ کی حکومت کے زمانے کے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک علیحدہ حصہ ہے۔ تو چونکہ جنگیں ہوئی تھی شروع میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ ایک ماحول اس وقت سے گڑبڑ چلا آ رہا تھا۔ تو بنو امیہ کے زمانے میں، اور پھر علاقہ حجاج بن یوسف کا ہو، جو حجاج بن یوسف جس کا ظلم عام ہے، لاکھوں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اس نے ایسے ہی بلا وجہ قتل کروائے، بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا بڑا مشکل تھا۔ تو یہ محدثین کے ہاں یہ معاملہ طے ہے کہ اس کے زمانے میں مثال کے طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اگر وہ روایت نقل کریں اور بیچ میں صحابی کا نام نہ ہو تو سمجھ لو پھر وہاں کس کا نام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ اور کمال محدثین کی یہ دیکھیں، جب بنو امیہ کا زمانہ ختم ہو گیا تو بعد میں تو نام ڈالا جا سکتا تھا، لیکن محدثین نے جوں کہ توں احادیث مبارکہ کو رہنے دیا، لیکن یہ اصول، یہ ضابطہ امت کے سامنے رکھ دیا
کہ یاد رکھنا اس زمانے میں اگر صحابی کا نام بیچ میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. تو جب حضرت حسن بصری براہ راست آپ علیہ السلام سے کوئی روایت نقل کرے تو سمجھ لو کہ بیچ میں نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ روایت مرسل نہیں ہے, یہ روایت مرسل نہیں ہے, بلکہ درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے. یہ محدثین کے ہاں امر طے ہے. تو یہ حدیث پہلے اعتراض کا ہم نے جواب دے دیا کہ یہ حدیث مرسل نہیں ہے. اس پر پھر ایک اور اشکال آ گیا کہ یہ روایت ابن کثیر کے اندر تو ہے لیکن یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں ہے. یہ قادیانی کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت صحاح ستہ میں نہیں ہے. یہ اعتراض بھی بیکار ہے. لازمی تو نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث صحاح ستہ میں ہو. صحاح ستہ کے علاوہ بھی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, وہاں بھی احادیث ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک الزامی جواب یہ دیا کہ جناب کسوف اور خسوف والی روایت بھی تو صحاح ستہ میں نہیں ہے. یہ کسوف اور خسوف کا کیا چکر ہے؟ جب قادیانیوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور مناظرہ ہوتا ہے تو ایک بنیادی گفتگو حضرت مہدی سے شروع ہوتی ہے. حضرت مہدی سے شروع ہوتی ہے کہ جناب مرزا قادیانی کو تم کیا مانتے ہو؟ تو گفتگو پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جناب ہم تو ان کو امام مہدی مانتے ہیں. یہ قادیانی براہ راست کبھی بھی سامنے والے کو مرزے کی نبوت کی سیڑھی پہ نہیں چڑھاتے. ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کچا مسلمان ہی کیوں نہ ہو اتنا جلدی ختم نبوت کے عقیدے سے متزلزل نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ پہلے کہتے کہ جناب ہم مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے. یہ میرے سے بعض نوجوان پوچھتے رہے, آج بھی پوچھا کہ جناب یہ کیا بحث ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا, یہ چکر کیا ہے؟ جن کو ابتدائی معلومات بھی نہیں ہیں ان کے لیے یہ سوال کرنا درست ہے. دیکھو یہ جو مرزا قادیانی تھا 1880 میں اس نے مختلف دعوے کرنا شروع کیے تھے. اس سے پہلے یہ سیالکوٹ میں ایک عدالت کے اندر منشی تھا, عدالت کے اندر. اور پھر جب انگریز بر صغیر کے اندر قابض ہو گیا اور انگریز پریشان ہونے لگ گیا, ایک علاقے سے مسلمانوں کو دباتا تو دوسرے علاقے میں مسلمان کھڑے ہو جاتے. تو اس نے یہاں باقاعدہ اپنا ایک وفد بھیجا کہ تحقیق کرو ہم اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. انہوں نے دو حل سامنے رکھے. ایک تو یہ کہ جناب اس علاقے میں پیر پرستی بہت ہے, کسی کو بڑا بنا دیا جائے تو لوگ اس کی بات بہت زیادہ مانتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ کوئی نبوت کا دعوے دار کھڑا کر دیں تو ہمارے لیے معاملہ آسان ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو انہوں نے ترجیح دی وہ اس بات کو, انہوں نے ہمارا مذہبی لٹریچر پڑھا, قرآن مجید اور احادیث کو پڑھا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب اگر یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا یکسر الصلیب وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ, اور کیا ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاد ختم ہو جائے گا. یہی انگریز کا مقصود تھا. دیکھیں جب پوری دنیا میں صرف مسلمان رہ جائیں گے اور کوئی بھی کافر نہیں ہوگا تو حدیث میں آتا ہے یَضَعُ الْحَرْبَ, پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ ہتھیار رکھ دیں گے. پھر جہاد کس سے ہو جب کافر ہی کوئی نہ بچا؟ تو یہ جو یضع الحربہ ہے یہ انگریزوں نے اس لفظ کو تلاش کیا کہ یہ کام کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کو تیار کریں جو دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں. میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں.
وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، پہلے ہم اس سے یہ دعویٰ کروائیں گے، جب وہ یہ دعویٰ کر لے گا تو پھر ہم اس سے کہلوائیں گے چونکہ عیسیٰ آ گیا لہذا یضع الحرب۔ اب درمیان کی ساری باتیں گول کر گئے کہ وہ یضع الحرب تو تب ہوگا جب دنیا میں ایک کافر بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایسے ہی اعلان کروا دیا مرزا قادیانی سے یضع الحرب۔ اب مرزا قادیانی، اس کا نام تو غلام احمد تھا اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، اور جناب پھر یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ اس کی کتابوں کے اندر عجیب بات لکھی ہے، یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے میں مریم بن گیا اور پھر جناب مجھے 10 ماہ تک حمل ہو گیا۔ پچھلے سال یہ سوال کسی نے استادوں سے کر لیا، مولانا اللہ وسائے صاحب سے، کہ حضرت اس کو حمل کیسے ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا میں تو اس گناہ میں شریک نہیں تھا۔ یہ جو صوفی ہے نا یہ بڑے خطرناک ہے۔ اس دن میں بہت غصے میں تھا، میں نے سبق سننا تھا تو میں بہت غصے کے اندر آیا، لیکن جب میری موجودگی نے حضرت نے اس اعتراض کا جواب دیا تو میرا سارا غصے کا ستیانہ ہو گیا۔ یہ صوفی دیکھو اس کو، یہ اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا یہ بنا ہوا ہے۔ آ جائے بات ہے، وہ چائے والا اس وقت سے یہ ہے کہ دل کھڑا کرو اس کو، اس کا چائے کا نشہ ٹوٹا ہے کہ نہیں، ادھر ہی ہے، اس کو کھڑا تو کرو۔ یوں ہو گیا۔ اچھا جب بابا طوفانی صاحب آئیں گے نا، بابا طوفانی یہاں ایک لیکچر دیں گے آپ کو ایمان افروز قسم کا، تو جب وہ لیکچر دیں تو ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ یہ مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے بنا تھا، تو حضرت آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ تو یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے 10 ماہ حمل ہوا اور 10 مہینے کے بعد میرے اندر سے میں خود پیدا ہو گیا۔ میں تو بہت سنجیدہ ہوں، آپ ایسے رہے ہیں، اس کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ یہ وہ مرزا قادیانی ہے جس کو نوبل انعام یافتہ عبدالسلام نبی مانتا ہے، رب رب سے مت کھس سے، یہ احمق آدمی۔ اب یہ حوالے یہ چیزیں اگر کوئی قادیانی پڑھ لے، اللہ کی قسم اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی دماغ اور شعور ہوگا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس پاگل کو وہ لوگ نبی اور مہدی مانتے، وہ خود لکھا ہوا کہنے لگا پہلے میں مریم بن گیا، وہ تو مریم کیسے بنا یہ ہمیں بھی نہیں بتاتا وہ، پھر کہتے ہیں مجھے 10 مہینے حمل ہوا، 10 مہینے تو کھوتی کو ہوتا ہے۔ یہ مجھے کشمیر والوں سے پوچھ لیا، 10 مہینے کے بعد وہ آزاد سفر کا بھائی آیا ہوا ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے، ورنہ میں اس سے پوچھتا۔ 10 مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں میں خود اپنے اندر سے پیدا ہو گیا اور میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ اب بتاؤ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ تو نہیں بنا؟ نکلے ہوئے سورج کا کوئی شک کر سکتا ہے؟ آ جائے بات، بن گیا۔ اور اس کی بات کہتا ہے چونکہ عیسیٰ آ گیا تو حدیث میں ہے یضع الحرب، لہذا ہتھیار رکھ دیے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس سے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ تو عیسیٰ کیسے بن گیا، قرآن میں تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ 50-55 سال تک خود حیات عیسیٰ علیہ السلام کا قائل رہا، جا بجا اس کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ اب میں نے خود عیسیٰ بننا ہے، پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پھر کہنا شروع کر دیا کہ قرآن سے ثابت ہے جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ تو فوت ہو گئے، ان کی جگہ میں عیسیٰ بن گیا۔ میری خانپور میں
ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی. میں نے اس قادیانی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ، چلو مرزا قادیانی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، چلو آدھے منٹ کے لیے فرض کرتے تیری بات کو مان لیتے، یہ بتا کہ مرزا عیسیٰ کیسے بن گیا؟ میں کیوں نہیں بنا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہی سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا. کس سے بنا؟ لڑکی سے. یہ صوفی مراٹوے سے باہر آ گیا. اس کی بھی دعا قبول. وہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے عجائبات ہیں، لیکن وہ ابھی نہیں سنانا ہے. آپ لوگوں نے سبق نہیں سنا ہے تو میں کیوں سناؤں؟ وہ واقعہ جب آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. خصوصاً وہ جو چائے والا ہے اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا. سنانا چاہیے؟ پہلے سبق سنیں گے کل. پہلے سبق یہ جو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں یہ کل تیار رہو، پہلے سبق سنوں گا، پھر اگر آپ کو یاد رہا پھر یہ واقعہ سناؤں گا. بڑے عجائبات ہیں. سمجھ آئی؟ وہ ایک آدمی نے کہا کہ جناب وہ ایک آدمی نے منطق میں پی ایچ ڈی کی. اس میں منطق میں وہ جب گاؤں واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ چودھری کا بیٹا منطق میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، پوچھنا تو چاہیے آخر کیا ہوتا ہے. تو چودھری کی چاپلوسی تو پھر سارے گاؤں والے کرتے ہیں، تو وہ گاؤں کے 10 12 15 بندے اکٹھے ہو کے چلے اور اس سے جا کے پوچھنے لگے چودھری کے بیٹے سے یہ منطق کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤ. اس نے کہا اچھا جو تم میں سب سے زیادہ ذہین ہے وہ میرے سامنے ہے. تو ان میں جو چھیدا تھا وہ سب سے ذہین ہے. کون ہے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے. چھیدا. وہ اس کو سامنے بٹھا دیا. اس کو سامنے بٹھایا، اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. کیا سوال کیا؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں جانور بھی بہت سارے. اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب تمہارے گھر میں دودھ بھی بہت ہوتا ہے. اس نے کہا بالکل دودھ بھی بہت ہوتا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب تم روزانہ ناشتہ مکھن سے کرتے ہو. اس نے کہا واقعی مکھن سے کرتا ہوں. وہ ادھر ادھر دیکھی یہ تو 15 سال بعد آیا ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگا اس کا مطلب تمہارے پاس پیسے بھی ہوتے ہوتے گھر والوں کے. میں نے کہا ہاں پیسے بھی بہت ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہنے لگا اسی کا نام تو منطق ہے. یہ تو منطق. وہ بڑے حیران ہوئے. اب وہ انہوں نے روک تو ڈالنا تھا ساتھ والے گاؤں پہ. اب وہ چھیدے سے کہنے لگے یہ چودھری کا بیٹا نخرے کرے گا، تم ہمارے ساتھ چلو ذرا ساتھ والے گاؤں پہ روک ڈال کے آتے. وہ ساتھ لے کے گئے چھیدے کو، ڈھول ڈھماکہ کرتے ہوئے ساتھ والے گاؤں میں پہنچے. وہ سب کو اکٹھا کر کے کہتے رہے تمہیں پتا ہے تمہارے چودھری کا بیٹا تو جٹ کا جٹ جاہل کا جاہل ہے، ہمارے تو نمبردار کے بیٹے نے منطق میں پی ایچ ڈی کی ہے. ارے وہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ سیدھا کہنے لگا مجھوں کو تاؤ دے کے جو تم میں سب سے زیادہ ذہین ہے نا میرے سامنے آ جائے. تو جو سب سے زیادہ ذہین تھا وہ میدا تھا. کون تھا؟ پیچھے والے پیر نہیں بولے. وہ اس نے اس کو سامنے بٹھا لیا. اس نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے گھر میں نہیں. وہ اس نے جو پہلے والے نے سوال کیا تھا نا وہ جو چھیدا تھا بیچ میں بات رہ گئی. اس نے اس سے کہا کہ اس کا مطلب تمہارے گھر میں پیسے بہت ہے. اس نے کہا ہے.
اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں بڑی عقلمند ہے، بڑی سیاਣੀ ہے، پیسے اکٹھے کرتی ہے۔ اب جب یہ چیزا دوسرے گاؤں میں گیا تو اس نے اس میدے سے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ کہنے لگا اس کا مطلب تیری ماں بے وقوف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے تیری ماں؟ وہ درمیان سے ساری باتیں اڑا دی کہ کافروں کو مارا جائے گا، یہودی ختم کیے جائیں گے، پھر جا کے ضول حرب ہوگا، وہ ساری باتیں نکال دی۔ چونکہ عیسیٰ آ گیا ہے لہذا ہتھیار رکھ دو، دیر نہ کرو، جلدی سے رکھ دو۔ اس لیے اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہماری ساری بحث اسی پہ چلتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں۔ ہماری بات ادھر الجھ جاتی ہے۔ کوئی ان قادیانیوں سے یہ تو پوچھے کہ یہ مرزا ایسے کیسے بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ خود ہی مریم بنا، خود ہی 10 مہینے حمل ہوا، خود ہی اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ عجائبات، لیکن اس واقعے میں اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کے ولیو واپس آؤ۔ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے مہدی کے سیڑھی پہ چڑھاتے۔ کس پہ؟ مہدی۔ بولتے نہیں ہو؟ مہدی۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم مہدی، میں نہیں کہتے، تھوڑا سا سناتا ہوں اس کا حصہ۔ وہ جو نوجوان تھا اس کا نام عمیر تھا، جو فیڈرل کے ایریا کا تھا، جو سر سید کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ عمیر مجھے کہنے لگا، میں نے اس قادیانی لڑکی سے پہلا سوال کیا تم مرزا قادیانی کو کیا مانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم اس کو امام مہدی مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ چکر دے رہی ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور تم اس کو صرف امام مہدی مانتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں IG ہوں اور تم اس کو صرف SHO مانتی ہو۔ نہیں سمجھ گیا؟ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ جاننے والا سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اس کو، میں نے سیکھا تم چکر دینے سے باز آ جاؤ، مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور تم اس کو صرف امام۔ مجھے کہنے لگی چلو آج امام مہدی پہ بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اتنی زیادہ کی ہیں کہ بہت کی ہیں، ابھی نہیں بتاتا میں آپ کو۔ تو یہ جو قادیانی ہے یہ سب سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ چڑھاتے اور کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں آتا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو اس سال کسوف اور خسوف ہوگا، سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا، سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دونوں ہوگا۔ تو وہ قادیانی کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں سورج گرہن بھی ہوا تھا اور چاند گرہن بھی ہوا تھا، لہذا مرزا قادیانی جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کیا ہے؟ امام مہدی ہے۔ ہم اس سے یہ علیحدہ باہر سے اس کے جوابات تو آئیں گے، لیکن یہاں ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، یہ حدیث سیاہ ستہ میں نہیں ہے، تو یہ کسوف اور خسوف والی کون سا سیاہ ستہ میں ہے؟ جواب سمجھ آیا؟ یہ دارا قطنی میں ہے، دارا قاف قا نون دارا قطنی، اس کے اندر بھی یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس پہ تجزیہ اور تفسیر تشریح علیحدہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم نے ایک جواب دینا تھا سو دے دیا کہ تم میں سے ہر قادیانی نے کسوف اور خسوف والی حدیث یاد کر رکھی ہے، تو کسوف اور خسوف والی جو روایت ہے وہ کون سا جناب والا سیاہ ستہ میں ہے جو تم ہمیں پابند کرتے ہو کہ ہم ہر حدیث سیاہ ستہ کی تمہیں سنائیں؟ تو دو حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی، میرے ساتھ پڑھ لو دوسری حدیث تاکہ زبان پہ الفاظ مبارک زبان پہ جاری ہوں۔ آپ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔
مبارکہ ہے بخاری شریف کی. میرے عزیز ذرا متوجہ رہنا. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی. اذا نزل ابن مریم فیکم، جب نازل ہوں گے ابن مریم تمہارے اندر، و امامکم منکم، اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے. میں نے ترجمہ کیا، پھر سنیں. کیف انتم. میرے عزیز یہ جو عربی زبان ہے اس کے اندر بڑی فصاحت اور بلاغت ہے. بعض لفظوں کا اردو زبان یا کسی زبان میں اس کو ڈھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ کیف انتم ایک محاورے کا رخ اختیار کر رہا ہے. کیف انتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تمہاری خوشی سے کیا کیفیت ہوگی. کیف، تمہاری پھر خوشی سے کیا کیفیت ہوگی. اس کیفیت کو کون سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا جس کے ذرا درد دل رکھتا ہے. اپنے مسلمان کو، اپنے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. آج کا وہ زمانہ، مختصر سا بتاؤں کہ آج ظلم بھی مسلمان پہ ہے، آواز بھی مسلمان کی دب رہی ہے. برما میں ہمارے بھائیوں کو زندہ کھڑا کر کے چھال ادھیڑی جا رہی ہے. شام کے اندر وہ بم گرائے جا رہے ہیں، پوری پوری بستیوں کی لاشیں نہیں ملتی. ہائیڈروجن بم کا استعمال کیا جا رہا ہے. جدھر دیکھو چچنیا، کشمیر، فلسطین، عراق، جہاں دیکھو ہر طرف ظلم مسلمان پہ ہے. ظلم بھی مسلمان پہ، آواز بھی مسلمان کی دب رہی ہے. 60 کے قریب اسلامی ملک ہے اور ورلڈ اسمبلی کے اندر ہمارے ایک دو حکمرانوں نے کہا اس فلم پہ پابندی ہونی چاہیے جس میں ہمارے نبی کی شان میں توہین کی گئی. تو امریکی صدر اٹھ کے کہتا ہے یہ آزادی رائے کے خلاف ہے، ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. 60 اسلامی ملک اپنے نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کر پا رہے. ہر طرف ظلم بھی مسلمان پہ ہے، آواز بھی مسلمان کی دب رہی ہے. کہیں دور تک قیادت نظر نہیں آ رہی جو ساری امت مسلمہ کو لے کے چل سکے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، پھر تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. یہ اب کیف سمجھ آئے گا. کیف، اس لفظ کی گہرائی کو اردو میں اتارنا ناممکن ہے. کیف، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. اذا نزل ابن مریم، جب وہ قائد تمہارے اندر آئے گا جو چن چن کے ایک ایک سے بدلہ لے گا، اور ایک وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک بھی کافر پوری دنیا پہ باقی نہیں بچے گا. کیف، اس لفظ کے اندر یہ سب چھپا ہوا ہے. کیف انتم، پھر تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. اذا نزل ابن مریم فیکم، جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے. وامامکم منکم، اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. حضرت مہدی ہوں گے. حضرت مہدی اس وقت ان کی ٹوٹل عمر تقریباً 46-47 سال ہوگی. ٹوٹل عمر 46-47 سال. اور وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے ان کو اطلاع ملے گی دجال آ چکا، وہ حضرت مہدی واپس آئیں گے. میں نے پہلے بتایا فجر کی نماز کے لیے جامع مسجد دمشق میں فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا، صفیں بن چکی ہوں گی. اس دوران حدیث مبارکہ میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بشرقی دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے
मशरक़ी मीनारे पे उतरेंगे, यो मस्जिद के अंदर की जानिब आएंगे तो इधर मुकब्बिर तकबीर कह रहा है, हजरत महदी मुसल्ला छोड़ के पीछे हटेंगे। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ताल सल्ली लना, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे और देखो कितना वाज़ेह है, कितना वाज़ेह है। फयज़उ ईसा यदहु बैन कतिफै, फयज़उ ईसा यदहु, ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ हजरत महदी के दोनों कंधों के बीच में रखेंगे। हमारी एक बड़ी लंबी बहस और मुनाजरा कादियानियों से इस मौजू पे होता है। कादियानी कहते महदी और ईसा एक हैं और वो मिर्जा कादियानी है। हम कहते हैं अलहदा अलहदा शख्सियात हैं। देखो कितनी वाज़ेह हदीस है, एक ही हदीस में दोनों शख्सियतों का तज़किरा हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे, फयज़उ ईसा यदहु बैन कतिफै, ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ हजरत महदी के दोनों कंधों के बीच में रखेंगे और यूं आगे मुसल्ले की तरफ धकेलेंगे हजरत महदी मुसल्ले पे, और ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी, और ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनकर उम्मत को सबक दे देंगे, मैं अपनी शरीयत को चलाने के वास्ते नहीं आया, मैं उम्मत मुहम्मदिया का जर्नैल बन के आया। सुभान अल्लाह। फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। ये है, ये दूसरी हदीस आपने पढ़ी, कैफा अंतुम, फिर तुम्हारी खुशी की क्या कैफियत होगी। इदा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, मेरे साथ पढ़ो के अल्फाज जुबान पे जारी हों, फिर याद भी करना है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ा नहीं आया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, एकदम गुंबद-ए खज़रा में कितनी बड़ी हाज़िरी लगी। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। कैफा अंतुम इदा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। ये तीन अहादीस मुबारका हुई। चौथी हदीस मुबारका जरा ध्यान के साथ सुनना, थोड़ा सा फर्क है। कई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाई फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। यहाँ मिनस समा ये लफ्ज़ ज़्यादा है। कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाई फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। इमाम बैहक़ी की किताबुल अस्माई व सिफ़ात, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब, मैंने हदीस सुनाई, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाई फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, फिर तुम्हारी खुशी से क्या कैफियत होगी। इज़ा नज़ला, जब नाज़िल होंगे इब्न मरियम मिनस समा, आसमानों से, व इमामुकुम मिनकुम, और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, हजरत महदी होंगे। यहाँ एक एतराज आ गया कादियानियों का। कादियानी कहते हैं जनाब ये क्या बाजरा है, बुखारी शरीफ में मिनस समा का लफ्ज़ नहीं है, बैहक़ी में इमाम बैहक़ी जो रिवायत लाए उसमें मिनस समा का इजाफा है। तो पता चला कि हदीस में लफ्ज़ों की कमोबेशी हो चुकी है, लिहाजा इस हदीस पे एतमाद नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने एक एतराज़ उठाया है। ये एतराज़ है कि जनाब बुखारी शरीफ में मिनस समा का लफ्ज़ नहीं है। इमाम बैहक़ी अपनी किताब में
من السما کا لفظ لائے، یہ تو اعتراض ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا۔ میرے عزیز ذرا توجہ کرنا، احادیث کی مختلف کتابیں ہیں، احادیث کی کتابوں کی مختلف ترتیب ہے۔ بعض احادیث کی وہ کتابیں جس میں مصنف مختلف احادیث مبارکہ کی کتب سے احادیث کو اکٹھا کر کے ایک نئی کتاب بناتا ہے، جس طرح مشکات شریف ہے، اس میں مصنف نے کچھ احادیث بخاری شریف سے اٹھائی، کچھ مسلم شریف سے اٹھائی، کچھ ابو داؤد، کچھ طحاوی سے اٹھائی، ایک نئی کتاب بنا دی۔ ایک کتاب کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے جس کو مسند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسند۔ بولتے نہیں ہو؟ مسند۔ مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مصنف اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کرتا ہے، مصنف اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کرتا ہے۔ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں تابعی سے سنی، اس نے فلاں صحابی سے سنی، اس نے آپ علیہ السلام سے سنی۔ یہ اپنی سند سے جو مصنف احادیث اکٹھا کرے اس کو مسند کہتے ہیں، اس کتاب کو مسند کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کی کتاب بھی مسند ہے، امام بیہقی کی کتاب بھی مسند ہے۔ امام بخاری اپنی سند سے احادیث اکٹھا کرتے ہیں، امام بیہقی اپنی سند سے احادیث اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر امام بیہقی نے احادیث امام بخاری سے لی ہوتی پھر اعتراض وارد ہوتا تھا، لیکن انہوں نے بخاری سے نہیں لی، انہوں نے اپنی سند سے احادیث کو اکٹھا کیا ہے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ بولتے نہیں ہو؟ بولتے نہیں ہو؟ نہیں ہوتا، یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ دونوں احادیث کی کتاب میں مسند ہیں، دونوں احادیث کی کتابیں کیا ہیں؟ مسند ہیں، لہذا تمہارا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک اور حدیث مبارکہ پڑھی، پڑھو میرے ساتھ کہ برکت ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چاشنی اور محبت کے ساتھ دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاءاللہ، اس محبت کے ساتھ پڑھو کہ ایمان تازہ ہو۔ قال رسول اللہ كيف أنتم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء، فعند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء۔ یہ روایت ابن عباس سے ہے۔ اے قادیانیوں، تم جن پہ اعتراض کرتے تھے انی نمیتک کی بات کو لے کے، یہ وہی صحابی ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل أخي عيسى بن مريم من السماء، وہاں پس میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ روایت موجود ہے کنز العمال میں۔ کس میں ہے؟ کنز العمال میں۔ آپ نے صبح کے سبق میں پڑھ لیا۔ یہ کنز العمال، اس کی جو مصنف حسام الدین، وہ قادیانیوں کے ہاں مجدد تسلیم ہے۔ کس کتاب میں؟ عسل مصفہ۔ قادیانی نے کتاب عسل مصفہ، عسل مصفہ خدا بخش مرزائی نے کتاب لکھی،
اور اس کے اندر لکھا کہ جناب یہ 13 صدیوں کے مجددین 14ویں صدی کا مجدد مرزا قادیانی ہے، تو ہم نے وہیں سے ان کو پکڑ لیا کہ جناب تم جن کو مجدد مانتے ہو ان کی بات بھی تسلیم کرو، تفسیر روح المعانی کی ہو، تفسیر ابن جریر کی ہو، تفسیر ابن کثیر کی ہو، تفسیر جلالین کی ہو، یا تفسیر در منصور کی ہو، یہ جتنی تفاسیر ہیں توجہ ادھر، ان سب کے مصنفین کو مرزا قادیانی نے مجدد تسلیم کیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، یہ ایک اتنا عجیب و غریب اصول ہے، آپ نے اگر اس کو تھام لیا دنیا کا کوئی قادیانی چین 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 نہیں کر سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ چین 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 نہیں کر سکتا۔ جہاں گڑبڑ کرے اس سے کہو دیکھو میں سناتا ہوں، میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، ان کا بڑا علامہ فہامہ تھا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب، اس نے اپنے ابے کو، اس کا ابا بڑا پکا مسلمان تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، مولانا عبد المنان اس کا نام تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی مولوی مجھے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس کے والد کا مجھے فون آیا کہ بھائی ذرا سمجھا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بڑا چیلنج دیتا تھا، مجھے عرب کے علماء، کراچی کے علماء قائل نہیں کر سکے۔ میں نے کہا اچھا میاں۔ میں چلا گیا، اب میں وہاں اڈے پہ کھڑا ہوں خانپور میں، وہ کہنے لگا میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا تو کہاں لے کے جائے گا۔ تو خانپور میں مدرسہ ہے جامعہ عربیہ محسن علوم حضرت درخواستی والا، وہاں میرا ایک سبق ہوتا ہے بدھ کو۔ میں نے وہاں کے استاد ہیں مولانا شبیر احمد صاحب، میں نے ان سے کہا یار میرے ساتھ چلو، ایسے نہ ہو مار مور کے کہیں پھینک دیں، بعد میں پتہ بھی نہ چلے، ان صوفیوں کو بعد میں کون پڑھائے گا۔ تو وہ مجھے لے کے چلے گئے وہاں ایک علاقہ ہے گرین ٹاؤن، وہاں گفتگو شروع ہوئی، قصہ مختصر۔ مجھے کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ میاں تم یہ بتاؤ تمہیں حیات، وہ مرتد ہوا تھا، میں نے کہا تمہیں حیات عیسیٰ پہ یقین نہیں تھا اس عقیدے پہ، چلو تم اس عقیدے کا انکار کر کے، اور بھی دنیا میں پرویزی ہیں، سر سید ہے، فلاں فلاں ہیں جو حیات عیسیٰ کا قائل نہیں ہیں، تم بھی ایک طرف ہو جاتے۔ تم یہ بتاؤ تم ربے کیا لینے گئے ہو؟ میرا سوال نہیں سمجھے آپ؟ تم قادیانی کیوں ہوئے ہو؟ تم اس عقیدے پہ شک تھا، اس عقیدے کی وجہ سے ایک طرف ہو جاؤ کہ میں یہ عقیدہ نہیں مانتا، پھر ہم تمہیں اس طرح قائل کرتے۔ تم یہ بتاؤ تم ربوہ کیا لینے گئے ہو؟ اس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ مرزا قادیانی عیسیٰ کیسے بن گیا، میں کیوں نہیں بن سکا؟ اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا خلت سے، وما محمد الا رسول قد خلت، آپ سے پہلے کے سارے پیغمبر فوت ہو گئے، خلت کا معنی فوت ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کہنے لگا تم بتاؤ۔ میں نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، سارے پیغمبر زندہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا تم نے مار دیے، میں نے زندہ کر دیا۔ جب اپنی مرضی کرنی ہے تو ہم اپنی مرضی کریں گے۔ وہ کہنے لگا اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا اب تم لائن پہ آئے، اب تم سمجھو، بڑا قیمتی ہتھیار دے رہا ہوں آپ کو صوفیوں۔ میں نے کہا اب تم لائن پہ آئے۔ کہنے لگا اچھا وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو، ایک تو میرے مفسرین ہیں، ان کی تفسیر اٹھا لیتے ہیں، جو قد خلت کا معنی وہ کرے تم بھی مانو میں بھی مانوں۔ کہنے لگا وہ کون؟ میں نے کہا معارف القرآن اٹھاؤ، تفسیر عثمانی اٹھاؤ، جو وہ تفسیر کرے تم بھی مانو میں بھی مانوں۔ کہنے لگا میں تو ان کو مانتا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے کہا پھر اب سمجھو،
بعض مفسرین وہ ہیں جن کو مرزا قادیانی نے مفسر تسلیم کیا ہے، مجدد تسلیم کیا۔ کیا تسلیم کیا ہے؟ مجدد تسلیم کیا ہے۔ ان میں بعض مفسرین ہیں، ان میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، روح المعانی والے، ابن کثیر والے، ابن جریر والے، جلال الدین سیوطی در منصور والے، جلالین والے۔ میں نے کہا یہ وہ تفاسیر ہیں جن کے مصنف کو مرزا نے مجدد مانا ہے۔ مجدد دین کی تجدید کرتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے۔ چلو جن کو مرزا مانتا ہے ان کی تو تم مانو۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جن کو مرزا مانتا ہے ان کی تو تم مانو۔ یہاں وہ کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا یہاں گہرا کھڈا ہے، گروں گا تو نکل نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے؟ یہ وہ ہتھیار ہے۔ کتاب کا نام اصل مصفہ، مصنف کا نام خدا بخش مرزائی۔ کیا نام ہے؟ ایک دفعہ کسی کے گھر میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ وہ جس کے گھر میں گئے اس کے گھر کے کمرے میں جنات تھے۔ کیا تھے؟ جنات تھے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ والے ہیں، ان کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیتے ہیں، ان کی برکت سے جنات چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے اسی کمرے میں حضرت کو ٹھہرا دیا۔ آدھی رات ہوئی، جب تہجد کے لیے حضرت اٹھے وضو کرنے لگے تو کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ حضرت سمجھ گئے، پوچھا کون؟ کہنے لگا حضرت میں جن ہوں۔ حضرت نے فرمایا شرم نہیں آتی انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت پہلے تو تنگ کرنے کے لیے آتا تھا، آج زیارت کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! پہلے تنگ کرنے آتا تھا، آج تو زیارت کرنے آیا ہوں۔ زیارت کرنے آیا ہوں۔ تو فرمایا چلے جاؤ، دوبارہ کسی کو تنگ نہ کرنا۔ فرمانے لگا حضرت چلا جاتا ہوں، ایک آپ کو مزید بڑی بہترین گفٹ تحفہ دے کے جاتا ہوں، میں جنوں کا سردار ہوں۔ کہنے لگا میں جنوں کا سردار ہوں، اگر کبھی کسی علاقے میں کوئی جن یہاں تنگ کرے تو اس کے سامنے میرا نام لے دینا، اور میرا نام ہے خدا بخش۔ میرا نام کیا ہے؟ بس اتنا کہہ دینا خدا بخش سلام کہتا ہے، وہ جن وہاں سے بھاگ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو کہیں کوئی قادیانی گڑبڑ کرے، کس کا سلام دینا ہے؟ خدا بخش۔ کس کا دینا ہے؟ اس سے کہنا ہے کہ خدا بخش مرزائی تجھے سلام کہتا ہے، وہ وہیں سے بھاگ جائے گا۔ میں نے بڑا قیمتی نسخہ دیا ہے آپ کو، آپ نے پڑھا تھا سمجھا نہیں تھا، میں نے سمجھا دیا۔ کوئی آیت ہو قد خلت ہو فلما توفیتنی ہو، میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا کل پرسوں، جس آیت میں گڑبڑ کریں، ادھر ختم نبوت میں گڑبڑ کریں، خاتم النبیین کے معنی میں گڑبڑ کریں، ان سے کو دیکھو بھائی، دیکھو ہم چلو ان کی تفسیر دیکھتے ہیں جن کو مرزا نے مجدد مانا ہے۔ کون سی کتاب میں؟ بولتے نہیں ہو؟ مصنف کون ہے؟ خدا بخش۔ ارے واپس آؤ، یہ کنز العمال کے مصنف کو بھی مرزا قادیانی نے مجدد تسلیم کیا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ فعند، میرے ساتھ پڑھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء۔ وہ جو آگے والے حدیث ہے یہ وہ ہے، میری قادیانیوں کے ناظم نشر اشاعت تھا، آسٹریلیا چلا گیا بعد میں اس کے پیچھے میرا ایک مزاج تھا، میں خود قادیانیوں کو ڈھونڈتا تھا، اور پھر جب وہ مل جاتے تو پھر واسطے ڈھونڈتا تھا کسی طرح یہ مل جائیں، اللہ کرے رستے پہ آ جائیں۔ ہماری جماعت کا تو طریقہ یہی ہے، ہم بڑی محبت کے ساتھ چلتے ہیں اور اگلے کو محبت سے قائل کرتے ہیں، اپنوں کا ایمان بچاتے ہیں،
دوسروں کا ایمان بچاتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری جماعت کے امیر تھے حضرت بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فرمایا کرتے تھے مظلوم بن کے چلنا، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ مظلوم بن کے چلنا، ظالم نہ بننا، مار کھانا۔ ہماری جماعت کو 70 سال ہو گئے، ہم نے آج تک ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی کسی قادیانی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، لیکن اتنا ضرور ہوا الحمدللہ کوئی دن نہیں گزرتا جب اپنوں کا ایمان بھی بچتا ہے، ان کے بھی ادھر آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تحدیث نعمت ہے، آپ کی دعاؤں میں آ جاؤں گا۔ میرے یہاں آج مجھے دوسرا دن ہے، آج سے 3 دن پہلے میرے پاس رحیم یار خان میں 10 قادیانیوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے قادیانی؟ 10 ٹوٹ گئی کمر ان قادیانیوں کی۔ ہر روز یہ ریت کی دیوار گر رہی ہے، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ملاؤ، علمی دنیا میں تیار ہو جاؤ۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کوڑ کرلا ہے نا، کوڑ کرلا سمجھتے ہو؟ جو چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا، کرکٹ ہوتا ہے، وہ رنگ بدلتا ہے، اس کی شکل جیسا ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے کأنہ اس کو کہتے ہیں کوڑ کرلا۔ اچھا سنو، حدیث میں آتا ہے جہاں پاؤ مار دو، جہاں پاؤ مار دو، ایک چوٹ پہ مارو گے زیادہ ثواب ہے۔ ارے یہ کیا ماجرا ہے، اتنا سخت معاملہ، جہاں پاؤ ایک چوٹ پہ مار دو۔ یہ وہ نسل ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک مار کے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اس کا رد عمل آج تک چلا آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اتنا سا فیل میرے نبی کے ہاں کتنا بڑا قبی، ایک چوٹ میں مارو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو جو میرے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ایک قدم اٹھائے تو میرے نبی کے ہاں کتنا مقام ہوگا۔ زندگی وقف کرو، لیکن جڑنا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، چھوٹے موٹوں کو نہیں دیکھنا، بڑوں کی جماعت سے جڑو۔ آج بعض زیادتی کر کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اللہ ان کو ہدایت دے، زیادتی کر رہے ہیں، پورے لفظ میں کہہ رہا ہوں زیادتی کر رہے ہیں۔ جب بڑوں کی جماعت موجود تھی، حضرت بخاری، حضرت جلندری، حضرت بن نوری، حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ جیسوں کی جماعت موجود تھی، پھر کیا ضرورت تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کی، زیادتی کی ہے۔ بڑوں کی جماعت سے جڑ کے چلو گے انشاءاللہ۔ سنو عجیب حدیث سنانے چلا ہوں، میں نے چیلنج دیا تھا قادیانیوں کو، میں نے کہا یہ دیکھو یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل عیسی ابن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں اس قادیانی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ قادیانی تو تھا نہیں، تو میں وہاں بیٹھ گیا، یہ پٹاخے شٹاخے کیوں ہو رہے ہیں، یہ آج 15 شعبان ہے، کل ہے، آج اتوار ہے، شبی برات آج ہے، آج ہے کل کرو تو یہ آج اس پٹاخے کیوں مار رہے ہیں؟ اچھا دیکھو میاں، توجہ کرو، بس یہ حدیث سنا کے پھر سبق روکتے ہیں۔